السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خالد سیف اللہ قاسمی۔ جس شخص کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ ہمارے اکابرین کی فہرست میں اعلیٰ رول نبھانے والوں میں ایک بہت بڑی شخصیت مانی جاتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے دو گروپوں میں سے ایک گروپ کے صدر ہیں، جسے دنیا حضرت مولانا محمود مدنی کے نام سے جانتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں ایک نیوز اینکر جو کہ مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے، جو جب بھی کوئی بات بولتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے، جسے دنیا نیوز اینکر سشانت سنہا کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سشانت سنہا مسلمانوں کا کٹر دشمن ہے۔ مسلمانوں کے تئیں ان کے ہر گفتگو کے اندر کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے جو مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے موجودہ اینکر کے پاس ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا محمود مدنی صاحب جا کر کے انہوں نے بہت سارے بات کہی ہے اور بہت سارے سوالوں کا جواب دیا ہے، جس میں سے دو اہم مدعے ہیں جس کے اوپر حضرت مولانا محمود مدنی نے جواب دیا ہے، اور ایک ایسا جواب دیا ہے جس جواب کو لے کر آج پورے عالم میں اور پورے ہندوستان کے اندر گرما گرمی کا ماحول بن گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت ہندوستان کے مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے، اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے وقت میں مولانا محمود مدنی صاحب کا کوئی نہ کوئی ایسا بیان آتا ہے جو امت کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے تئیں دشمن بنا دیتے ہیں، جس بیان کو لے کر لوگ دو گروپوں میں بٹ جاتے ہیں اور سوائے فائدے کے نقصانات بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے NRC کے متعلق۔ NRC یعنی اس کا سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ شروع دن سے ہی جو ہے جمعیت علماء کا یہ اسٹینڈ رہا ہے کہ ہم NRC کے سپورٹ میں ہیں، CA کے سپورٹ میں ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت کے NRC اور CA کا قانون ہندوستان کے پارلیمنٹ سے جب پارت ہوا تھا، اس وقت سے لے کر سرزمین ہندوستان پر ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا، جو شاہین باغ کے اندر جامعہ ملیہ کے اسٹوڈنٹ نے اس کو شروع کیا تھا، اور جس کو لے کر پورے ہندوستان کے اندر شاہین باغ بنا دیا گیا اور جگہ جگہ پروٹیسٹ کیا گیا۔ ایسے عالم میں، ایسے ماحول میں اس پروٹیسٹ کے اندر جو ہے بہت سارے مسلم نوجوانوں کو جیل کے اندر جانا پڑا۔ ایسے عالم میں، ایسے ماحول میں مولانا محمود مدنی کا یہ بیان نتیجتاً یہی ہے کہ امت مسلمہ کے فرد بشر کو اور امت مسلمہ کے تمام معاشرے اور تمام گروپوں کے اندر جو ہے اس طرح کے بیان سے جذبات کو ان کے ٹھیس پہنچتا ہے۔ مولانا محمود مدنی کو NRC کا سپورٹ نہیں کرنا چاہیے اور NRC کے بارے میں یا CA کے بارے میں سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی نے اس بات کو تو کہہ دیا، لیکن وہی اینکر جسے سشانت سنہا کے نام سے لوگ جانتے ہیں، انہوں نے مولانا محمود مدنی کے اس بیانات کو ویس بنا کر کے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مولانا محمود مدنی یہ کہہ رہے ہیں، تال ٹھوک کر کے کہہ رہے ہیں، سینہ ٹھوک کے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں NRC آنا چاہیے۔ جمعیت علماء کو اس سے کوئی افسوس نہیں ہے، جمعیت علماء اس کے فیور میں ہے، جمعیت علماء اس کے سپورٹ میں ہے، لہذا یہ اس طرح کا NRC کا بیان دے کر گویا کہ مولانا محمود مدنی کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسد الدین اویسی جو ہندوستان کی مسلمانوں کے جنتے کی بہت بڑی آواز ہے، اور ہمیشہ کہیں نہ کوئی بات ہوتی ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے، وہاں پر وہ اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ماحول میں مولانا محمود مدنی اسی سشانت سنہا کے شو کے اندر جا کر انہوں نے کہا کہ اویسی کے ہم تمام پولیٹکس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، ان کا سپورٹ نہیں کرتے ہیں، یہ اویسی وہ کام کر رہے ہیں، یعنی ہندوستان کے اندر سیاست، ایسی سیاست جو بانٹنے والی سیاست ہے، اویسی اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ جیسا کہ حالیہ دنوں UP کے اندر الیکشن ہوا، وہاں اویسی آئے تو انہوں نے اپنا امیدوار اتارا تو انہیں کتنا ووٹ ملا، یعنی کہ کچھ فائدہ ان کا ہوا، اس سے زیادہ فائدہ دوسروں کا ہوتا ہے، اس طرح کا بیان دے رہے ہیں۔ جس بیان کو لے کر اور جس ماحول کو دیکھ کر دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے بھی ایک اپنا آڈیو وائرل کر کے یہ چنتا جتایا ہے کہ ایسے عالم میں، ایسے ماحول میں
محمود مدنی صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بیان بالکل نامناسب ہے، ایسا بیان نہیں دینا چاہیے، کیونکہ آج ہندوستان کے اندر اگر کسی مسلمانوں کی کوئی آواز ہے تو وہ اسد الدین اویسی ہے۔ اسی طریقے سے مولانا محمود مدنی نے ان کے پروگرام کے اندر، ان کے سبھا کے اندر جتنے بھی مسلم نوجوان اور جتنے بھی رسول سے محبت رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی، تمام لوگوں کو انہوں نے پاگل جیسے شبدوں سے انہیں پکارا ہے اور کہا کہ وہ لوگ پاگل ہے۔ اس کو سن کر کے مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اس طرح کا چنتا جتایا ہے کہ یقیناً میں اس کے اس بیان سے بالکل اتفاق نہیں رکھتا، یہ بالکل نامناسب الفاظ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی سرزمین ہند کے اوپر دو اہم بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ جو تحفظ اوقاف یعنی جو ہماری پراپرٹی کے سلسلے میں جو بل لایا جا رہا ہے، اس بل کے بارے میں ابھی لوگ جو مذبذب میں پڑے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے مسترد کیا جائے، پارلیمنٹ سے اس کو خارج کروایا جائے، جس کو لے کر کے جے پی سی کی کمیٹی بنی، جس کے اندر جو ہے لوگ اپنی رائے بھیج رہے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے اس بل کو واپس لیا جائے اور اس کو ناکارا جائے۔ اسی طریقے سے دوسرا اہم بڑا مسئلہ توہین رسالت کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن لوگوں نے گستاخی کیا ہے اور جس نے بھی گستاخی کیا ہے، آج اس کو جو ہے سزا دلانے کے لیے لوگ اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ ابھی یہ مسئلہ درپیش تھا، لہذا اس کو دیکھنا چاہیے، اس کے بارے میں بولنا چاہیے۔ مولانا محمود مدنی صاحب کو اس طرح کی بات بول کر کے امت کو جو ہے اختلاف کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ مولانا محمود مدنی صاحب کے جب سے یہ بیان انہوں نے سشانت سنہا کے انٹرویو میں دیا ہے، جب سے گویا پورے امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کے اندر اور ہندوستان کے بڑے سے بڑے علماء کے اندر بے چینی آ گئی ہے، اور تمام علماء اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مولانا محمود مدنی کسی بھی اعتبار سے مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایسے عالم میں مولانا محمود مدنی کو توہین رسالت پر آواز بلند کرنا چاہیے، محمود مدنی کو تحفظ اوقاف کے سلسلے میں بولنا چاہیے تاکہ توہین رسالت جنہوں نے کیا ہے ان کو مکمل سزا مل سکے۔ اسی طریقے سے تحفظ اوقاف کا جو بل پارلیمنٹ سے پارت ہو رہا ہے، پاس ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو جو ہے رد کیا جائے۔ ان تمام باتوں پر نہ بولنے کے بجائے این آر سی کا سپورٹ کر رہے ہیں، سی اے کا سپورٹ کر رہے ہیں، لہٰذا ایسے اوقات میں، ایسے ماحول میں مولانا محمود مدنی کا یہ بیان بالکل ناقابل بیان ہے اور بالکل قابل مذمت ہے۔ میں ان کے بیان کی مذمت کرتا ہوں، اور جتنے بھی علماء طبقے کے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ہیں، تمام علماء مولانا محمود مدنی کے اس بیان کی مذمت کر رہے ہیں۔ آخر میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس ویڈیو سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ مولانا محمود مدنی کے این آر سی والے بیان سے آپ کیا اپنا موقف واضح کرنا چاہتے ہیں؟ ضرور ہمیں اپنے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور درج کریں، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ ہندوستان کے کتنے لوگ مولانا محمود مدنی کے اس بیان سے خلاف رکھتے ہیں۔ آئیے دوستو، پھر اگلے بیان میں اور اگلے انٹرویو میں، اگلے نیوز میں آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔